25 फरवरी 2021 बरोज जुमेरात गुजरात अहमद आबाद के रहने वाली एक जवान लड़की ने नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली और खुदकुशी से पहले उसने अपना एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बहुत ही मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यारी बातें उसने की। उसने अपने इस वीडियो के अंदर जो उसके दिल में दर्द छुपा हुआ था उस दर्द को बिल्कुल दबाते हुए हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ उसने कुछ अहम बातें की और उसने अपनी वीडियो में कहा कि मैं अल्लाह से मिलना चाहती हूँ, मैं अल्लाह के पास जाके अल्लाह से पूछूंगी कि मुझसे क्या गलती हो गई, क्या मेरी किस्मत में था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। वो लड़की वीडियो के अंदर ये कह रही थी कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ये दुआ करती हूँ कि कभी मुझे इंसानों की शक्ल ना दिखाना, इंसानों की कभी शक्ल में देखना नहीं चाहती। इस तरह की बातें वो अपने वीडियो में कर रही थी और वीडियो के बाद उसने अपने माँ बाप को वीडियो भेजा, सेंड किया और फिर अपने माँ बाप से फोन पे उसने बात किया और ये सारी फोन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग और इसका ये जो वायरल हो रहा है वीडियो सोशल मीडिया पर, इन तमाम चीजों को देखकर पूरी दुनिया के अंदर, खासकर हिंदुस्तान के अंदर कौम मुस्लिम के लिए बहुत ही शर्म की बात है। उसने ये जो वीडियो बनाया, खुदकुशी करने का जो उसने कदम उठाया, उसकी जो वजह है वो बहुत ही शर्मनाक वजह ये बनी कि उसके ससुराल वालों ने, खास तौर पे उसके जालिम शौहर ने, जिसका नाम आरिफ बताया जाता है, उसने इस लड़की आयशा को बहुत ही जुल्म और सितम का निशाना बनाया, बहुत ही उस पर जुल्म किया और बार बार दहेज की मांग करने लगा। जहेज के नाम पर कई मर्तबा उनके घर वालों से पैसे लूटे। एक मर्तबा आयशा के वालिद ने 1.5 लाख रुपए आयशा के शौहर को दिए, उसके बाद भी कई मर्तबा पैसे देते रहे लेकिन उनका पेट नहीं भरा और बार बार उन्होंने दहेज के नाम पर इस बच्ची पर जुल्म किया और बच्ची को अपने घर वापस भेजते रहे। ये आरिफ खान जो है, आरिफ नाम का जो आयशा का शौहर है, ये राजस्थान का रहने वाला है और ये बच्ची आयशा गुजरात की रहने वाली, अहमदाबाद की रहने वाली है। आखिरकार इसने तंग आकर, सब कुछ जब इसे अपने रास्ते बंद नजर आए, सब कुछ जब ये दुनिया से बिल्कुल तंग आ गई, तो इसने खुदकुशी को अपना लिया, खुदकुशी इख्तियार कर ली इसने और एक नदी में छलांग लगाकर उसने अपनी जान दे दी। ये किस कदर शर्म की बात है। उसके बाप ने बच्ची को बड़ा समझाया, जब उसने फोन पे बात किया अपने बाप से तो बच्ची को बड़ा समझाया कि बेटा, तेरा नाम हजरत आयशा के नाम पे रखा गया है, अम्मा आयशा के नाम पे तेरा नाम रखा गया है, बरकत वाला नाम है, तो ऐसी हरकत ना कर, तू नदी में छलांग लगा के ऐसी कोई गलती ना कर। बाप ने बड़ा समझाया, बाप ने उसे अल्लाह के कलाम का वास्ता दिया। बाप ने कहा कि बेटा, अगर तू नहीं आएगी तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, सारे घर वालों को मार दूंगा। हर तरह से बाप ने समझाया, लेकिन बेटी को इस दुनिया में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी और ये सारा मुआशरा, दुनिया की ये मनहूस हमारी जो सोसाइटियां हैं जिनके अंदर लड़कियों को इस तरह जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है, इस सोसाइटी को, इस मुआशरे को छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सोना चाहती थी। उसने अपनी वीडियो में कहा कि मैं एक फिजा की तरह उड़ना चाहती हूँ। आयशा लड़ने के लिए नहीं बनी है, जिनसे प्यार करते हैं उनसे लड़ा नहीं जाता। इस तरह की बातें उसने अपनी वीडियो में की हैं। इन बातों को देखकर, इन चीजों को सुनकर यकीनन कौम मुस्लिम का सर शर्म से नीचे झुक जाना चाहिए कि जहेज के नाम पर कौम की बेटियों के साथ क्या क्या जो है जुल्म सितम किया जा रहा है। इसी जहेज की महंगाई और शादियों के आला किस्म के जो शादियों में खर्चे होते हैं, इन चीजों की वजह से न जाने कितनी हजारों बेटियां अपने घरों में बिन ब्याही बैठी हैं। बच्चियों की उम्र निकलती जा रही है, शादी की उम्र खत्म होती जा रही है। वजह यह है कि उनके बाप के पास जहेज की खातिर पैसे नहीं है, बच्ची की आलीशान शादी करने की खातिर उनके बाप के पास पैसा नहीं। इसी ख्याल में बच्चियों की उम्रें खत्म होती जा रही हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? आखिर आज एक आयशा ने सुसाइड किया, वीडियो बनाया तो कौम के सामने ये सब आ गया, सोशल मीडिया में वायरल हो गया, लेकिन इसके अलावा न जाने हमारे मुल्क में या दूसरे ममालिक में ऐसी कितनी आयशा होंगी जो बगैर किसी को बताए हुए, बगैर वीडियो बनाए, कितनी सैकड़ों हजारों बच्चियां होंगी जो खुदकुशी करके अपने आप को खत्म करती होंगी। जहेज वगैरह के नाम पर या ससुराल वालों के जुल्म सितम सहते सहते कितनी बच्चियां दुनिया से जा चुकी होंगी और न जाने कितनी बच्चियां सिसक सिसक कर बहुत ही बेबसी और लाचारी की जिंदगी गुजार रही होंगी। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इस्लाम में ना तो कहीं जहेज की गुंजाइश है। आजकल तो लोग जहेज मांग कर लेते हैं,
اس طرح مانگ کر لیتے ہیں گویا کہ وہ اپنے بچے کا سودا کر رہے ہیں، بیٹے کو بیچ کر جہیز حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جہیز اسلام کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جہیز تو ایک لعنت ہے، بلکہ یہاں تک محققین نے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو لوگ جہیز مانگتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ بجائے جہیز مانگنے کے وہ رمضان میں زکوٰۃ مانگ لیا کریں، بھیک مانگ لیں، یہ اچھا ہے۔ جہیز مانگ کر جو ہے اپنی زندگی نہ گزاریں۔ آخر وہ مرد کیسا مرد ہے جس کے ہاتھ پیر سلامت ہوتے ہوئے اپنی اس کے پاس نوکری ہے، اپنا بزنس ہے، سب کچھ اللہ نے صحت و سلامتی دی ہے، اس کے باوجود بھی سسرال والوں کے پیسے اینٹتا ہے، جہیز کے نام پر لاکھوں روپے جمع کرتا ہے، سونا چاندی زیورات جمع کرتا ہے، اور دوسرے گھر کے سامان ساز و سامان کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ٹی وی کار گاڑی وغیرہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر نوجوان نہیں کرتا تو بڑے ہی میٹھے انداز میں اس کے ماں باپ ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، آج کل تو پورا معاشرہ ایسا ہی ہو گیا ہے، بغیر جہیز کے شادیاں کہاں ہوتی ہیں، بغیر لین دین کے بات کہاں بنتی ہے۔ اللہ اکبر! یقین مانیں یہ لوگ جو نمائش کرتے جا رہے ہیں، جہیز وغیرہ کے لین دین میں اتنی زیادتی کرتے جا رہے ہیں، یہی لوگ ذمہ دار ہیں ان تمام بچیوں کے جو بچیاں سوسائڈ کر کے اپنے آپ کو ختم کر رہی ہیں، یا جو بچیاں بغیر شادی کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی جوانی کو اسی طرح گزار رہی ہیں۔ یقیناً کل بروز محشر ان تمام ٹھیکیداروں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے نمائش کر کر کے دنیا والوں کو دکھا کے اپنی بچیوں کو جہیز دیا، یا دنیا والوں کو دکھا کر کے اپنے داماد کو کبھی کار گفٹ میں دی، کبھی بائک گفٹ میں دی، یا کبھی مہنگا موبائل گفٹ میں دیا۔ اللہ اکبر! آج اس بچی کے سوسائڈ کی جو خبر وائرل ہو رہی ہے، ہر کوئی غم و غصے میں نظر آتا ہے، ہر کوئی جو ہے ایموشنل ہوتا نظر آتا ہے کہ ہائے یہ بچی نے کیا کر لیا، عائشہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یقین مانیں یہ ایک عائشہ نہیں، ایسی ہزاروں عائشائیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی، اور کئی عائشہ ایسی بھی ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر سسک رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہی ہیں کہ اے اللہ تو ہی کوئی راستہ نکال دے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 11 شادیاں فرمائی ہیں، حضور نے 11 نکاح کیے، لیکن آپ سیرت کے اندر تلاش کریں، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی زوجہ کے گھر والوں سے جہیز کے نام پہ کوئی چیز لی ہو۔ 11 شادیوں میں کبھی حضور نے جہیز یا نذرانے وغیرہ کسی نام سے کچھ نہ لیا، حتیٰ کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کی شادی فرمائی، نکاح کیا، تو ان کو بھی جہیز کے نام پہ کچھ نہ دیا، سوائے 2-4 ضروری چیزوں کے، سوائے 2-4 گھر کی ضروری اور اہم چیزوں کے، انہیں بھی کچھ نہ دیا۔ یاد رکھیں جہیز یہ ایسی چیز ہے کہ اسلام کے اندر اس جہیز کی وجہ سے کئی ساری بچیوں کی زندگیاں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی شادیوں کے خرچے کم ہوتے ہیں، ان کے اندر، ان کے معاشرے میں، ان کی سوسائٹی میں جہیز وغیرہ کی لعنت نظر نہیں آتی۔ بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو غیر مسلم ہیں، جہیز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے پیروکار، مسلمان کہلانے والے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جس نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کو لوگ تیار ہیں، آج اس نبی کے نام پہ، اس نبی کے فرمان کو مان کر سیدھی سادی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کو لوگ تیار نہیں ہے، نذرانے وغیرہ کے نام پر بچی کے گھر والوں سے لاکھوں کروڑوں اینٹنے اور لینے کے جو ہے خیالات سے لوگ باہر آنا نہیں چاہتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کم خرچے میں شادی کرنے میں یقیناً تمام لوگوں کی بھلائی اسی کے اندر ہے۔ جتنا جتنا نکاح آسان ہوتا جائے گا اتنا ہی جو ہے معاشرے میں سے گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ وقت پر اگر جوان بچوں اور جوان بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، آسانی کے ساتھ ہو گئیں، کم خرچے میں ہو گئیں، تو ان کا گھر بس جائے گا، گناہوں کا جو بوجھ ہے معاشرے سے وہ بوجھ کم ہوتا جائے گا، لوگوں کے درمیان اطمینان اور چین و سکون کا ماحول بنتا جائے گا۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہیز کی لعنت کو ختم کریں، اپنے اندر یہ تہیہ کریں، نوجوان اس بات کو اپنے اندر پیدا کریں کہ میں خوددار بنوں گا، اللہ نے مجھے طاقت و قوت دی ہے، اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پہ میں کماؤں گا، اپنی کارکردگی اور اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر میں کوئی جاب کروں گا، اور اپنے بلبوتے پر میں اپنا گھر چلاؤں گا۔ کسی کا جہیز لے کر، کسی کی خیرات پر میں اپنا گھر نہیں چلاؤں گا۔ کسی سے ڈیمانڈ کرنا یا کسی پہ دباؤ ڈال کے ان کے پیسے نکلوانا، یہ کسی قوم مسلم کے، کسی مسلمان کا جو ہے یہ شعار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر اس بات کو بیدار کیا جائے،
لوگ اپنے اندر اس بات کو پیدا کریں، اور خاص کر جوان بیٹوں کے ماں باپ بھی اپنے اندر سدھار پیدا کریں، وہ بھی ذرا بچی والوں پر رحم کریں کہ کس طرح ان کا خون چوسا جاتا ہے۔ ایک بچی کا گھر بسانے کے لیے باپ کا گھر بک جاتا ہے، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے باپ کی پوری زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ ہو جاتی ہے، تب کہیں جا کر بیٹی کا گھر بستا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بوڑھے باپ پر کس قدر بوجھ ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے کہ بیٹی کی شادی کرنے کی خاطر باپ نے اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا، راتوں کی نیند اڑ گئی، پورا زندگی بھر کا سرمایہ خرچ کر ڈالا، اس کے باوجود بھی بیٹی سسرال میں خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ سسرال والوں کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی، ان کی مانگ ختم نہیں ہوتی، کبھی سلامی کے نام پر، کبھی عیدی کے نام پر، یا کبھی کسی اور نام پر بچی والوں کی طرف سے تحفے تحائف آتے جاتے ہیں، کبھی کھانے پینے کی چیزیں، تو کبھی پہننے اوڑھنے کی چیزیں، کبھی بڑے بڑے مہنگے تحفے۔ اللہ کی پناہ، یقین مانے یہ تمام چیزیں جو آج سوسائٹی کے اندر رواج پکڑتی جا رہی ہیں، ان سے قوم مسلم کا حد درجہ نقصان ہے۔ جب تک ان چیزوں سے معاشرے کو پاک نہیں کیا جائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں آسان نہیں ہو سکتی، نکاح آسان نہیں ہو سکتا، اور جب تک نکاح آسان نہیں ہوتا اس وقت تک زنا کا بازار گرم رہے گا، اور یہ زنا کا بازار جب گرم رہے گا تو پورے معاشرے کے اندر نحوست پھیلے گی، بے برکتیاں آئیں گی، اللہ ناراض ہوگا اور عذاب الہی نازل ہونے کا امکان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو، پوری قوم مسلم کو شادیوں کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جہیز وغیرہ کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔